نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، دسمبر کا مہینہ ہے. 25 دسمبر کو عیسائی برادری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتی ہے اور اس کو کرسمس کا نام دیتی ہے. عام زبان میں اگر کہا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں عیسائیوں کے پیغمبر ہیں. عیسائی یا نصرانی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. اسی اعتبار سے وہ عیسائی کہلاتے ہیں. مسلمانوں کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا اور اللہ رب العالمین نے ان کو کتاب ہدایت بھی دی تھی. مگر عیسیٰ علیہ السلام کا دور گزر چکا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اس وقت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ کہ دین اسلام کے علاوہ اگر کسی اور دین کی پیروی کی جائے گی تو الہ العالمین کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں. اس لیے موجودہ دور میں اور قیامت تک جتنا بھی زمانہ آئے گا سب کے لیے اگر کوئی دین ہدایت ہے تو وہ دین اسلام ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام کہ قیامت تک کے لیے اب دین ہدایت جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے اور قرآن مجید کے اندر آل عمران کے نام سے ایک پوری سورت موجود ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑوں کا تذکرہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں سب کا طریقہ ایک ہے، لیکن 3 ہستیاں اس دنیا کے اندر ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے ان 3 ہستیوں کو اس عمل کے بغیر پیدا کیا ہے. اور ان ہستیوں میں سب سے پہلا نام حضرت آدم علیہ السلام کا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد ایک اور ہستی بھی ہے جس کو الہ العالمین نے بعد میں بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور وہ ہستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
بغیر والد کے پیدا فرمایا، اور آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا پورا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ رب العالمین نے اپنے وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کو تمام جہان والوں میں سے چنا تھا۔ ونوحاً، پھر ایک وقت آیا اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو ساری دنیا سے ممتاز کیا۔ وآل ابراہیم، پھر ایک وقت آیا اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، ذریت کو ساری دنیا سے ممتاز کیا۔ وآل عمران، اور پھر ایک وقت آیا اللہ رب العالمین نے حضرت عمران کو اور ان کی اولاد کو ساری دنیا میں سے چن لیا۔ وآل عمران علی العالمین، تمام جہان والوں میں سے اپنے اپنے وقت پر اللہ رب العالمین نے فضیلت دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آل عمران میں سے ہیں۔ حضرت عمران کون تھے؟ ان کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عمران جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، عمران بن کیس بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام۔ لیکن ایک دوسری رائے بھی ہے، اور زیادہ مفسرین نے اسی کو پسند فرمایا ہے کہ یہ جو عمران تھے یہ ایک نیک اور بزرگ آدمی تھے، مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ہارون تھا۔ جب جوانی کو پہنچا اللہ رب العالمین نے ان سے اپنی امانت واپس لے لی۔ ہارون کا انتقال ہو گیا۔ ان کی جو گھر والی تھی ان کو بڑا رنج ہوا کہ میرے گھر والے عمران جو ہیں وہ مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب ہیں، اور میری اولاد میں سے کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو ان کے بعد ان کے اس منصب کو سنبھال سکے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو پھر امید لگائی۔ جب ان کو امید لگی تو اللہ رب العالمین سے انہوں نے ایک منت مانی کہ الہ العالمین، تو نے مجھے جو بھی اولاد عطا فرمائی وہ میں تیرے راہ میں وقف کروں گی، تیرے دین کی خدمت کرے گی، تیرے دین کے لیے وقف ہوگی، میں اس سے اپنا کوئی کام نہیں لوں گی۔ اللہ رب العالمین نے ان کا نام لیے بغیر ذکر فرمایا۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا رب، اے میرے رب، انی نذرت لک، میں تیری رضا کے لیے، میں تیرے لیے ایک نظر مانتی ہوں، ما فی بطنی، کہ جو کچھ میرے شکم میں ہے، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن، تیرے دین کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے وہ آزاد ہوگا، میں اس سے اپنا ذاتی کوئی کام نہیں لوں گی۔ فتقبل منی، اے الہ العالمین، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو ایسے قبول کیا کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں قبول کیا، اور کیسا قبول کیا کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ دعا مانگی گئی، اور آج بھی ایک مسلمان مسجد کے اندر بیٹھ کر اس دعا کی تلاوت کرتا ہے، اور ایک ایک حرف پر اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ فتقبلها ربها بقبول، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ فلما وضعتها، جب انہوں نے بچے کو جنا تو وہ بچہ کون سا تھا؟ قالت رب انی وضعتها انثى، تو عمران کی بیوی حنا کہنے لگی کہ الہ العالمین، میں نے وعدہ کیا تھا، نظر مانی تھی
کہ جو کوئی میرے پیٹ میں بچہ ہے تیرے لیے وقف ہوگا، لیکن انی وضعتها انثی، میرے ہاں تو بچی پیدا ہوئی ہے، تو الہ العالمین میں نے تو نظر مانی تھی کہ تیرے راستے میں آزاد کروں گی، لیکن یہ تو بیٹی ہے، بہرحال نظر مان چکی تھی، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کو لے کر وہ مسجد اقصی میں چلی گئی اور وہاں جا کر کہنے لگی یہ میری بیٹی ہے، میں نے الہ العالمین سے منت مانی تھی اور اس کو میں اللہ کی راہ میں آزاد کرتی ہوں، اس سے میں اپنا کوئی کام نہیں لوں گی۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو ان کے والد عمران فوت ہو چکے تھے، تو اس وقت مسجد اقصی کی جو انتظامیہ تھی، جو مسجد اقصی کا انتظام سنبھالنے والے تھے، وہ 29 لوگ تھے، ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ یہ ہمارے امام صاحب کی بیٹی ہے، یہ ایک اللہ والے کی بیٹی ہے اور اللہ کے نام پر اس کو آزاد کیا گیا ہے، اس لیے اس کی پرورش میں کروں کہ 29 لوگوں میں سے مریم علیہ السلام کی پرورش کون کرے گا۔ طریقہ کار یہ وضع کیا گیا، طریقہ کار بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، آخر میں تو ان کی کفالت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی، مگر کیسے آئی؟ طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم لوگ جس پن سے جس قلم کے ساتھ لکھتے ہیں اس کو میرے اردن میں ڈالتے ہیں۔ ایک تفسیر یہ آتی ہے کہ جس کا قلم اپنی جگہ رک گیا وہ اس کی کفالت کرے گا، اور ایک دوسری بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہم 29 لوگ اس نیر میں قلم ڈالیں گے جس کا قلم الٹی سمت میں بہنا شروع ہو گیا، یعنی جس سمت سے پانی آ رہا ہے اس سمت بہنا شروع ہو گیا، وہ اس کی کفالت کرے گا۔ سارے اس پر راضی ہو گئے، چنانچہ اس طرح قرعہ ڈالا گیا اور وہ قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا، حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں آیا، چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی کفالت کا ذمہ اٹھا لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا مریم علیہ السلام سے ایک خونی رشتہ بھی تھا، وہ مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ مریم علیہ السلام کی ایک خالہ تھی، عائشہ ان کا نام آتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے نکاح میں تھی، تو وہ اس چیز کا پہلے بھی دعویٰ کرتے تھے کہ چونکہ اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے اور خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے تو گویا یہ میری بیٹی ہے، اس کی کفالت میں کروں گا۔ انہوں نے کفالت کے لیے جو طریقہ اختیار کیا اس میں بھی مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی زیر نگرانی آ گئیں۔ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کی۔ حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہوتی گئی، جب بڑی ہو گئی جوان ہو گئی، قرآن مجید کہتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتوں نے کہا ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، حضرت مریم علیہ السلام کا کہیں پر نکاح نہیں ہوا، کہیں پر شادی نہیں ہوئی، کہیں ان کی نسبت نہیں ہوئی، لیکن فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ رب العالمین تجھے خوشخبری دیتا ہے ایک نشانی کی جو قیامت تک کے لیے ایک نشانی ہوگی کہ اللہ رب العالمین ایک ایسے انسان کو پیدا فرمائیں گے جو بغیر باپ کے ہوگا، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب فرشتے کی یہ بات سنی
تو کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری شادی نہیں ہوئی، میری منگنی نہیں ہوئی، میرا نکاح نہیں ہوا، اور میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن فرشتوں نے کہا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ رب العالمین کر لیتے ہیں جیسا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی قدرت اس بات پر قادر ہے کہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر دے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ مریم علیہ السلام کی تسلی کے لیے کہنے لگے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اے مریم الہ العالمین تجھے عام بیٹا نہیں عطا کریں گے، بلکہ وہ کیسا بیٹا ہوگا، پہلے دن ہی لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ نیک لوگوں میں سے ہوگا، اور تورات اور انجیل کی تعلیم اللہ رب العالمین اس کو سکھائیں گے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کی طرف اللہ رب العالمین اس کو رسول بنا کر بھیجیں گے۔ اس کے بعد الہ العالمین نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے وہ بھی بیان فرمائے کہ اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات بھی عطا کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید نے اس طرح رہنمائی کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہونے والے اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ آپ کی والدہ کا نام مریم علیہ السلام ہے، آپ کے نانا کا نام عمران ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سلسلہ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، پیدائش کو بھی ذکر کیا ہے، اور مریم علیہ السلام کے کردار کو بھی ذکر کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر کی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، کیسے پیدا ہوئے، ان کی والدہ کون تھی، ان کی والدہ کا کیا مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے نانا کو کون سا مرتبہ عطا کیا تھا۔ اور پھر جب وہ پیغمبر بنے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی خوشخبری دی تھی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن ہی باتیں شروع کریں گے۔ چنانچہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگوں نے باتیں شروع کر دی کہ یہ مریم علیہ السلام یہ تو بڑی پارسا خاتون تھی، لیکن بغیر شادی کے بیٹے کیسا پیدا ہو گیا۔ تو مریم علیہ السلام زبان سے خاموش ہو گئی اور بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بچہ ہی بتائے گا یہ کون ہے۔ جب انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو تو وہ لوگ کہنے لگے یہ بھی عجیب بات ہے، ایک دن کا بچہ بھلا کیسے بات کرے گا، ایک دن کا بچہ تو بات نہیں کر سکتا۔ یہ مریم علیہ السلام ہمیں کیا کہہ رہی ہیں، لیکن مریم علیہ السلام زبان سے نہیں بولی، ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ اس بچے سے پوچھ لو یہ کون ہے۔ میرے کردار پر شک کرنے سے پہلے اس بچے کا حال احوال اس کی اپنی زبان سے پوچھ لو۔ چنانچہ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ گفتگو بھی بیان فرمائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال انی عبد اللہ، پہلے دن کا بچہ بولنے لگ گیا قال انی عبد اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ رب العالمین مجھے کتاب سے بھی نوازیں گے۔ وجعلنی نبیا، اللہ رب العالمین مجھے نبی بھی بنائیں گے۔ ایک دن کا بچہ بات کر رہا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ رب العالمین نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں بھی میں رہوں گا اللہ رب العالمین مجھے برکت والا رکھیں گے۔ برکت اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ یہ خاص کر دی۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں مریم علیہ السلام کا بیٹا ہوں
اور مریم علیہ السلام راہ خدا میں وقف تھی، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اینما کنتو، میں بیت المقدس میں رہوں تب بھی برکت والا ہوں، اگر دنیا کے کسی اور کونے میں بھی چلا جاؤں تب بھی برکت والا ہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کروں، ما دمت حیا، جب تک اللہ رب العالمین مجھے زندہ رکھے۔ وبرا بوالدتی، اور اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کروں۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ رب العالمین نے مجھے بدبخت یا سنگدل نہیں بنایا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلے دن کی گفتگو تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بھی ذکر کی، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو عیسائی آج بھی اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اور اسی عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش وہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، حالانکہ ان کی یہ بات غلط ہے۔ اس چیز میں تو سب کا اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت لحم میں پیدا ہوئے تھے، اور قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب درد ذا شروع ہوا تو اللہ نے حکم دیا کہ کھجور کے تنے کے پاس چلی جاؤ، وہاں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کھجوریں رکھی ہیں، تازہ کھجوریں ہیں۔ اور بیت اللحم وہ علاقہ ہے جہاں میں جون، جولائی اور اگست کے مہینے میں تو کھجوریں ہوتی ہیں، دسمبر کے مہینے میں وہاں کھجوریں نہیں ہوتی۔ تو قرآن کی تعلیمات یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کم از کم دسمبر کے مہینے میں تو پیدائش نہیں ہوئی۔ پھر عیسائی خود بھی 3 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ 25 دسمبر کو بھی ان کا یوم ولادت مناتے ہیں، 6 جنوری کو بھی کچھ لوگ مناتے ہیں، اور اس کے بعد 19 جنوری ہے یا 16 جنوری تاریخ ہے ان کی، اس میں بھی یعنی 3 ان کے گروہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مختلف دن مناتے ہیں۔ بہرحال اب چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے ہیں، اس دن ولادت ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو بات پکی ہے کہ نہیں ہوئی، کیونکہ 6ویں صدی میں انہوں نے ایک انسان جو اس وقت علوم میں ماہر تھا، اس وقت کے جو بھی علوم تھے، اس کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کی تاریخ ہے یا جو پیدائش کا دن ہے وہ حساب لگا کر ہمیں بتا دیں۔ تو اس کے بارے میں تفسیر یہ آتی ہے کہ وہ بندہ علم نجوم کا ماہر تھا، اور اس وقت مجوسیوں کا زیادہ زور تھا، اور وہ چونکہ 25 دسمبر کو اپنا کوئی تہوار مناتے تھے، تو اس بندے نے 25 دسمبر کا انتخاب کیا کہ چونکہ ہم تھوڑے ہیں یا ہمارا غلبہ تو ہے نہیں، جب ہمارا غلبہ نہیں ہے تو ہم اپنے نبی کا تہوار منائیں گے، کس کو معلوم ہوگا منا رہے ہیں کہ نہیں، اس لیے 25 دسمبر رکھتے ہیں، پہلے سے لوگ منا رہے ہیں تہوار، ہم بھی اپنا شامل کر لیں گے، ہمارا تہوار بھی پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ چنانچہ 25 دسمبر کو وہ مناتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے لیے ان کے تہوار کے موقع پر ان کو مبارکباد دینا، خاص طور پہ یہ جو ان کا کرسمس ڈے 25 دسمبر کو آ رہا ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو یاد رکھو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کسی طور پر بھی یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یوم پیدائش مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ یوم پیدائش مناتے ہیں،
اللہ کے بیٹے کا، حالانکہ اللہ رب العالمین کا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، تو وہ ہمارے عقیدے کے بالکل مخالف عقیدہ رکھ کر اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کے بیٹے کو شریک کر کے مناتے ہیں، تو ہم اگر ان کی مبارکباد دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں۔ اس لیے کرسمس ڈے کے موقع پر عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد دینا، یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی ساتھ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔